ناظرین، عام انتخابات کے بعد اب سینٹ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور 2 اپریل کو ایوان بالا کی 48 نشستوں پر انتخاب عمل میں آئے گا۔ اس حوالے سے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی ہو رہی ہے۔ اب تک کچھ ایسے امیدوار ہیں جن کے کاغذات منظور ہوئے ہیں اور کچھ کے مسترد بھی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ سینٹ کے دیگر امور کیا ہوتے ہیں جس پر الیکشن ہوتے ہیں، اس پر ہم حبیب صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ حبیب صاحب، صوبہ میں اس وقت آپ کو کیا سچویشن نظر آ رہی ہے؟ کون کون سے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اسٹرانگ ہیں؟ چلیے پنجاب سے بات شروع کریں۔ جی، پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر پنجاب اسمبلی میں ٹیکنیکلی سپیکنگ کہ فارم 47 کے مطابق پی ایم ایل این سب سے بڑی پارٹی ہے، اور اس کے بعد پھر جب اضافی نشستیں بھی ماشاءاللہ پشاور ہائی کورٹ سے میسر آ گئی ہیں تو وہ بھی اس وقت موجود ہیں، تو لہٰذا سب سے بڑی پارٹی بلا شرکت بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پی ایم ایل این۔ سب سے بڑی پارٹی نے اس دفعہ دلچسپ کام یہ کیا کہ اس نے روایتی طور پر وہ مانگتی ہے کہ جب الیکشن آتے ہیں سینٹ کے تو وہ ٹکٹوں کی درخواستیں طلب کرتی ہے۔ اس دفعہ ماشاءاللہ وہ کیا ہی نہیں، غالباً کوئی مجبوری ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب مجبوری کیا ہے؟ وہ مجبوریاں ہیں 3۔ اچھا، ان 3 مجبوریاں ہی بنا دیا ان کو، وہ 3 مجبوریوں بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ۔ اچھا، یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ میں مجبوریوں میں لوگوں کا نام لینے لگا؟ اچھا، ٹھیک ہے، بہرحال آپ درست سمجھی ہے، 3 لوگ ہیں نا جن کی آپ بات کریں۔ 3 مجبوریاں ہیں، مجبوریوں کے نام بھی سن لیں، اب ظاہر آپ تو سمجھ گئی ہیں، باقی بھی سمجھ لیں۔ محسن نقوی صاحب ہیں، اس کے بعد محمد اورنگزیب صاحب ہیں، اور اس کے بعد جناب یہ تو 2 ہیں بہت بڑی بڑی مجبوریاں، اور احد چیمہ صاحب نسبتاً درمیانی قسم کی مجبوری۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں مجبوریاں جو ہیں ان تینوں کو تو ہونا ہے منتخب، ٹھیک ہے، ہر حال میں بلا مقابلہ، بلا یہ تو سمجھے کہ آپ یہ تو منتخب ہی سمجھیں آپ، فل اینڈ فائنل ہے۔ اب اس میں جو محمد اورنگزیب صاحب ہیں وہ غالباً ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ آئیں گے یا آزاد آئیں گے، بہرحال اب یہ 3 مجبوریاں تو سمجھے کہ گئی۔ آگے پھر مجبوریوں کا مجبوریوں سے تعلق ہے، مقابلہ نہیں، آپ یوں کہیے کہ پی ایم ایل این کی جو امیدواروں کا مقابلہ اس کے بعد شروع ہوگا۔ اچھا، وہ مقابلہ ہے کہ کیا جناب ہمارے جو اتالیق محترمہ مریم نواز صاحب پرویز رشید، کیا انہیں ٹکٹ ملے گا؟ اچھا، ابھی تو کیونکہ صرف انہوں نے کاغذاتی جمع کرائے، پھر طلال چودھری صاحب بھی ہیں، پھر ناصر بٹ صاحب بھی۔ پرویز رشید صاحب کو کیوں نہیں ملے؟ دیکھیے پرویز رشید صاحب، پچھلی دفعہ پرویز رشید صاحب واز ٹپڈ آف کہ آپ کاغذات جمع کروائیں، یاد ہے آپ کو؟ پھر کیا ہوا تھا کہ انہوں کے ذمہ پنجاب ہاؤس کے کچھ واجبات نکل آئے تھے، اور انہوں نے ان کو چیلنج بھی نہیں کیا تھا۔ اچھا چلیے مجبوری رہی بھائی، 1 کروڑ روپے کے غالباً واجبات تھے، تو وہ واجبات چلیے پرویز رشید صاحب تو اپنے جیسے ہی ہیں، لیکن باقیوں کے پاس تو ہوتے ہیں کروڑوں روپیہ، بڑی ان کے لیے جمع ہی نہ کرایا۔ اچھا ٹھیک ہے، ناصر بٹ صاحب بھی بڑے قریبی، ناصر بٹ صاحب بھی بڑے قریبی ہیں، تو لہٰذا اس وقت یہاں پر آپ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے ان 6 کینڈیڈیٹس ہیں، یہ بنیادی کینڈیڈیٹس۔ باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں نا، آپ انہیں بس فی الحال ایسے ہی سمجھیں۔ اچھا جی، دوسری طرف ہے خواتین کے حوالے سے آ جائیں۔ خواتین کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے 2 خواتین کے نام دیے، یاسمین راشد صاحبہ اور پھر سنم جاوید صاحبہ۔ سنم جاوید صاحبہ کو تو ان کے کاغذات مسترد ہو گئے۔ اگر مخصوص نشستیں مل جاتی سنی اتحاد کونسل کے نام پر پاکستان تحریک انصاف کو، تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بھی الیکشن جیت جاتی۔ تو اب ان کا راستہ روکنے کا بندوبست غالباً اتفاق سے ہو گیا۔ میں سندھ کی طرف آئی اب آپ دیکھیے، سندھ میں جو بڑے اور اصلی کینڈیڈیٹ ہیں ان کا نام ہے فیصل واڈا، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ 3 مجبوریاں ہیں نا، اسی طرح کی ایک مجبوری وہ بھی، یعنی ان کا جو قرعہ اندازی اگر 10,000 لوگوں کا نام ڈال کے قرعہ اندازی ڈالی جائے تو پردہ غیب سے انہی کا نام نکلے گا، ٹھیک ہے، باقی 9,999 بیچارے ایسے ہی آئیں گے۔ تو اب فیصل واڈا صاحب جو ہے ان کو بھی جیتنا ہے۔ اب ان کے جیتنے کے لیے کچھ بندوبست کر دیا گیا ہے، تھوڑا سا باقی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی مل کے ہو جائے۔ بلوچستان میں تقریباً سبھی مجبوری ہیں، اور وہاں پر سب سے بڑی مجبوری ہے انوار خٹک صاحب، انوار اللہ کاکڑ صاحب اور ایمل ولی صاحب۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ایمل ولی صاحب کیسے؟ ایمل ولی صاحب پچھلے کچھ عرصے سے کافی ایک مزاحمت کا رویہ اختیار کیا، بڑا دبنگ انداز تھا، وہ بڑے بڑے نعرے اور بڑے خطرناک قسم کے نعرے خیبر پختونخوا میں لگوا رہے تھے، کیونکہ ان کی جماعت الیکشن ہار گئی تھی۔
अच्छा, अब मुझे लगता है कि वो जो मोहतरमा मरियम नवाज ने एक बड़ा एक फिक्रे में पूरी बात समोदी थी कि मज़ाहमत नहीं होगी तो मुफाहमत भी नहीं होगी। हाँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि उनकी मज़ाहमत कुछ रंग ले आई है, तो मुफाहमत क्लोजिंग तरफ मुझे जाना है। ये बता दें, केपी में भी कोई मजबूरी है? केपी में मजबूरियां जो हैं वो इतनी ज्यादा नहीं। अच्छा। केपी में मजबूरियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ठीक है, क्योंकि वहां पर लोग काफी हैं जिन्हें तहरीक इंसाफ लाना चाहती है, लेकिन वहां उसके हाथ से 2 सीटें निकल गई। तो अब लोगों को एडजस्ट करना है। उनके पास मजबूरी उस तरह की नहीं है जिस तरह अनवारुल हक काकड़ साहब या पंजाब में 3 मजबूरी। ठीक है। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।